السلام علیکم ایوریون، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ پارٹ 5 سٹارٹ کر رہے ہیں ہم لوگ سورہ کہف کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں تو چلتا جاؤں گا حتیٰ کہ 2 دریاؤں کے ملاپ پر نہ پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں گا۔ پھر جب وہ 2 دریاؤں کے ملاپ پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے تو ہمیں بہت کوفت آئی ہو گئی ہے۔ تو دوستو یہاں سے مشرکین کے دوسرے سوال موسیٰ اور خضر کا قصہ کیا ہے کا جواب شروع ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے عطاب فرمایا اور کہا کہ میرا ایک بندہ تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ حدیث میں ان کا نام خضر بتایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم کا نام یوشع بن نون تھا۔ انہیں بعد میں نبوت بھی ملی اور آپ کے خلیفہ بھی بنے۔ یہاں جب خادم سے انہوں نے کہا میں تو چلتا جاؤں گا حتیٰ کہ 2 دریاؤں کے ملاپ پر نہ پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں گا، یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے ملنے کی جگہ یہی بتائی تھی۔ دوسری نشانی یہ بتائی کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لو، جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ حضرت خضر سے ملاقات ہو جائے گی۔ خادم نے جواب دیا بلا دیکھو، جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں آپ سے مچھلی کی بات کرنا بھول گیا، اور یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے آپ سے مچھلی کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ مچھلی نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ بنا لی تھی۔ حدیث میں اس عجیب طریقے کی وضاحت ہے۔ پہلا تعجب تو یہ ہوا کہ مچھلی تو مری ہوئی تھی، جب تڑپ کر سمندر میں جا پڑی تو تعجب ہوا۔ عام حالات میں اگر کوئی مچھلی ایسے گرے تو فوراً ہی پانی دوبارہ اصل شکل میں آ جاتا ہے، مگر اس حالت میں سمندر میں مچھلی ایک سرنگ چھوڑ گئی۔ آیات قال ذالک ما کنا نبغی، موسیٰ نے کہا اسی چیز کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشان پر واپس آئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنے ہاتھ سے خاص علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا اگر میں آپ کی اتباع کروں تو کیا آپ اس بلائی کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھلا دیں گے جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ تو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں اس آیت کو۔ تو اس واقعے کے صدیوں بعد لوگوں نے نہ حضرت خضر کے متعلق عجیب و غریب عقائد کی بنیاد رکھی تھی۔ صوفیاء نے انہیں ولی قرار دیا، پھر انہیں حضرت موسیٰ سے برتر ثابت کیا اور پھر ولایت کو شریعت اعلیٰ قرار دیا۔ اب حضرت خضر کی صلات بھی پڑھی ہی جانے لگی ہے، جس کی برکت سے حضرت خضر سے ملاقات بھی کرائی جاتی ہے۔ جو قوم ان حرفات کو مٹانے کے لیے پیدا کی گئی تھی آج وہ خود انہی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جگہ کون سی تھی اور یہ واقعات کس زمانے میں رونما ہوئے؟ حضرت موسیٰ اپنی زندگی میں جن علاقوں میں گئے ان کی قریب ترین مجمع البحرین تو وہی ہے جو کہ سوڈان میں دریائے نیل پہ ہے، جہاں اس کی 2 شاخیں ملتی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ آپ کے قیام مصر کے دوران پیش آیا ہوگا، کیونکہ بنی اسرائیل کی آزادی کے بعد کا سارا زمانہ آپ صحرائے سینا اور میدان تہیہ میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابتدائی مکالمہ اور سلام و مدح بیان کیا۔ اس مقام کے بعد حضرت یوشع بن نون کا ذکر نہیں ملتا۔ ممکن ہے کہ حضرت خضر کی ملاقات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں واپس کر دیا ہو۔ اگلی آیات سٹارٹ کرتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے اس نے کہا خضر نے آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکیں گے، اور جس کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا حتیٰ کہ میں خود ہی آپ سے اس کا ذکر کر دوں۔ چنانچہ وہ دونوں چلے حتیٰ کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے شگاف ڈالا ہے کہ کشتی والوں کو ڈبو دو؟ یہ تو تم نے خطرناک کام کیا ہے۔ یہاں بخاری میں حضرت سعید بن حبیر سے
روایت ہے کہ کشتی والوں نے ان دونوں سے کرایہ نہ لیا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا کہ جنہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے اس کا بدلہ کیسے دیا جائے۔ خضر نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر مواخذہ نہ کرو اور میرے لیے میرا کام مشکل نہ بنا دو۔ چنانچہ وہ دونوں پھر چل کھڑے ہوئے حتیٰ کہ ایک لڑکے کو ملے جسے خضر نے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا تم نے تو ایک بے گناہ شخص کو مار ڈالا جس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ تو تم نے بہت مکروہ کام کیا ہے۔ یہ لڑکا اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر نے اس کی گردن مڑوڑ کر اسے مار ہی ڈالا۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر نے یہ کام کس بنیاد پہ کیا؟ کسی بے گناہ کو مار دینے کا جواز کیسے نکال سکتا ہے؟ ایسے کام تکوینی احکام کے تحت تو ہو سکتے ہیں، جیسے روزانہ لوگ فوت ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے ہی فوت ہوتے ہیں، مگر تشریعی احکامات کے تحت ان کا کچھ جواز نہیں ملتا۔ ان سب اشکالات کا حل ایسے ممکن ہے جبکہ ہم حضرت خضر کو اللہ کا فرشتہ مان لیں جو کہ انسانی شکل میں بھیجا گیا تھا۔ قرآن و حدیث سے ملنے والے اشارات بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ حضرت خضر کی نبوت کے امکانات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی آیت مبارکہ کچھ اس طریقے سے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبر۔ خضر نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں نے کوئی بات پوچھی تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اب میری طرف سے کوئی عذر باقی نہ رہے گا۔ آیات کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا، مگر ان لوگوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، خضر نے اسے قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو ان سے اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بستی والے مسافروں کو کھانا کھلانے کے تک کے روادار نہیں اور آپ نے ان کی دیوار کو بلا معاوضہ درست کر دیا ہے، یہ ایسے احسن سلوک کے مستحق نہیں ہے۔ مہمان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم گزشتہ تمام شریعتوں میں موجود تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی تکریم کرے۔ خضر نے کہا اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں آپ کو ان باتوں کو حقیقت بتلاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا پر محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ سید بن حبیب کی حدیث جو صحیح بخاری میں مروی ہے کے مطابق حضرت خضر نے ابتدا میں حضرت موسیٰ کو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم میں سے ایک علم مجھے سکھلایا ہے جسے آپ نہیں جانتے اور ایک علم آپ کو سکھلایا ہے جسے میں نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی بتلایا کہ میرا اور تمہارا دونوں کا علم مل کر بھی دریا سے چڑیا اپنی چونچ میں جتنا پانی لیتی ہے اتنا ہی ہے۔ آیات میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر کیا گیا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اگر وہ کشتی عیبدار ہو جاتی تو بادشاہ سے بچ جاتی اور وہ تختہ بھی حضرت خضر نے پہلو سے نکالا تھا، اگر پیندے سے نکالا ہوتا تو کشتی ڈوب جاتی۔